پاکستان کے چلانے والوں کی کل ایک اور ملاقات وزیر اعظم عمران خان، جنرل قمر باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تینوں کی ملاقات ہوئی۔ ایسی ملاقاتیں اب تواتر سے ہو رہی ہیں، ان کے ویژولز بھی جاری ہو رہے ہیں۔ کچھ عمومی مشاہدات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آرمی چیف نے بہت عرصے کے بعد ماسک نہیں پہنا ہوا، تو ہم مفروضہ یہ بناتے ہیں کہ ظاہر ہے ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا ہوگا پاکستان کے اندر۔ دنیا بھر کے اندر جو اہم عہدوں پر فائز پالیسی میکرز ہیں ان کو صف اول میں رکھا جاتا ہے ویکسینیشن کے لیے۔ تو اس ویڈیو کے اندر پچھلی ویڈیوز کی نسبت جس میں چیف آف آرمی سٹاف ماسک کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، آپ کو ماسک کے بغیر نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک عمومی آبزرویشن ہے، لیکن جس تواتر سے یہ میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر ظاہر فیصلہ سازی سے متعلق کچھ نہ کچھ امور تو ہیں جو زیر بحث آتے ہیں۔ عموماً ایسی میٹنگز کے بعد ہمیشہ قومی سلامتی کے معاملات کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا کہ قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے۔ ہم یہ مفروضہ بنا لیتے ہیں کہ واقعتاً قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے۔ تو ان میٹنگز کے تناظر میں پاکستان کے اندر کیا تصویر آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میٹنگز تو وہی با اثر ہیں جن کے نتائج آپ کو بہت اچھے نظر آئے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک سمت سے لے کے دوسری سمت تک آپ کو مسائل کے انبار بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاہور کے کچرے کی طرح یہ انبار روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان کا تعفن ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے۔ افغانستان کا جو امن کا پروسیس ہے، جس کے اوپر ہماری دفاعی قیادت اور سیاسی قیادت نے بڑا تکیہ کیا ہوا تھا، اب اس کو ایک بہت بڑا چھکا لگ گیا ہے۔ اس کے اوپر غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ جب سے نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ کے اندر آئی ہے، ان کے نیشنل سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ جو معاہدہ جس کے ذریعے ہم نے امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہوئی تھی، دوحہ کے اندر معاہدہ ہوا تھا، اس کو ہم ریویو کریں گے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ وائلنس کو نیچے نہیں لا رہے۔ جب کوئی امریکہ سے یہ بات کہتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہے اور بدترین تشدد کا باعث بن رہے ہیں، تو اصل میں وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ڈو مور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ڈو مور کے دن آپ کو افغانستان کے فرنٹ پر واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کشمیر میں ہندوستان کی جو پالیسیاں ہیں وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ جب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس نے وہ واردات کی کہ اتنے طویل عرصے سے جو سٹیٹس کو تھا اس کو تبدیل کیا، تب سے لے کر اب تک ہم نے صرف ہندوستان کے حوالے سے بیانات دینے کے اوپر ہی اکتفا کیا ہوا ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب ہمیں بتایا گیا کہ کشمیر کے اوپر ہم بڑا زبردست بین الاقوامی طور پر ایک کیمپین رن کریں گے اور ڈومیسٹکلی بھی ہم کشمیر کے ایشو کو ہمیشہ الائیو رکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے اس کے اوپر تقریر کی تھی، اور جمعے کے بعد ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ اب وہ تمام چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ تو کشمیر کے معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہندوستان کا ایگریشن جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لائن آف کنٹرول کے وائلیشنز آپ کے سامنے ہیں۔ جو اندرونی دہشت گردی ہے وہ ری سرفیس کر رہی ہے، اور رد الفساد کا ذکر اب آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ضرب عضب کے بعد پاکستان کے اندر مکمل امن آ گیا، پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ رد الفساد کے نتیجے میں مکمل امن آئے گا۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دوبارہ سے دہشت گردی جو ہے ری سرفیس کر رہی ہے بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر۔ اندرونی طور پر اگر آپ دیکھیں تو معیشت لنگڑا کر چل رہی ہے، قرضوں کی بھرمار ہے، اور جو لوگوں کی بپتا ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہر سڑک کے کنارے کے اوپر آپ کو بلبلاتے ہوئے لوگ ملتے ہیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شواہد کیا ہیں اسی پروگرام کے اندر۔ گورننس کی حالت یہ ہے کہ لاہور کے اندر اس وقت کچرا اس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ منسٹرز خود کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کا کچرا اکٹھا ہو گیا ہے، پہلے ہم یہ ہٹائیں گے اور اس کے بعد ہم جو اس دوران کچرا اکٹھا ہوا ہوگا اس کو ہٹانے کا بندوبست کریں گے۔ لاہور کچرے اور گندگی کے ڈھیر کے اندر سنک کر رہا ہے۔ کوئی اہم کارنر ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ نہ گزریں، آپ کو تعفن محسوس نہ ہو۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے فارن کمپنیز کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا تھا اس کو ہم نے ریووک کر دیا، جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر دیا۔ اس کے اندر بڑے کھانچے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب کو تو پتہ ہوگا، یہ اپنے علاقے کے جب ناظم تھے تو اس ناظمیت کے تحت ان کے پاس اسی ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹریکٹر ہوا کرتا تھا جس کے تیل پانی سے دوسرے کام بھی ہوتے تھے ان کے گاؤں کے اندر۔ تو ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنا کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور جب اس ڈپارٹمنٹ کو آپ ریوائیو کرتے ہیں تو یہ اپنا کام نہیں کرتا، یہ دوسروں کے کام کرتا ہے۔ اس کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم، اس کے اندر پیٹرول کی جو خرید و فروخت ہے، اور یہاں پر جو 7,000 ساڑھے 7,000 کے قریب امپلائیز ہیں
وہ امپلائیز کبھی نوکری نہیں کرتے, وہ بیوروکریسی کے گھر صاف کرنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ناکارہ جانتے ہوئے پچھلی حکومت نے بین الاقوامی کمپنی سے معاہدہ کیا, لاہور صاف ہوا, پھر وہ معاہدہ ختم کر دیا گیا اور اب دوبارہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں لاہور دے دیا گیا. کچرا نہیں ہم اٹھا پاتے. یہ گورننس کی ایک بدترین مثال ہے کہ اپنے اس شہر میں جہاں پر سب اہم ترین لوگ رہائش رکھتے ہیں, اتنی بڑی بڑی طاقتور قوتوں کے نمائندگان موجود ہیں, اس شہر کو ہم صاف نہیں کر پاتے. ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں گورننس کی. اگر آپ نے معاشی حالات کے ساتھ نوکریوں کے معاملات دیکھنے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ دیکھنا ہے, تو پھر ہم آپ کو لوگوں کے ساؤنڈ سنوا دیتے ہیں. یہ پیٹرول پمپ کے اوپر لوگ موجود ہیں اور رینڈملی ان سے پوچھا گیا کہ جناب موجودہ حالات کس قسم کے ہیں. کتنا بل ہے آپ کا؟ سر پہلے ہمیں آتا تھا 1500 سے 1400, 1500, 1600. اب وہاں سے بڑھ کر ہمارا بل آ گیا ہے 5500 کتنی بڑی ہے؟ تنخواہ کوئی نہیں سر. اور مہنگائی سے کیا افیکٹ ہوا ہے؟ مہنگائی سر گھی ہے, جو وہ گھی ہے پہلے اس کے اوپر 100 روپیہ مہنگا ہو گیا. چینی ہے وہ رات کو 110 سے 105 میں لے کے آیا ہوں. ہر چیز پہ مہنگائی ہے. پتی لینے چلے جو وہ اگر 10 سال پہلے اگر کمپیئر کرو اس وقت حالت اچھی تھی یا ابھی اچھی ہے؟ سر 10 سال, یہ 2 سال پہلے چلے جو 3 سال پہلے بہت اچھے تھے. بجلی کے بل, کھانے کے آٹے کا توڑا 1000 روپے کا, تب آٹے کا توڑا تھا 750 کا, 730 کا, اب ہو گیا وہ 1100 کا, 1050 کا. اب ہم غریب آدمی کہاں جائیں گے؟ نہ تو ہماری تنخواہیں, ہم نے دیہڑی دار لوگ ہیں, ایک دیہڑی لگتی ہے 2 لگتی نہیں ہے. کیا آپ اس کی باتوں سے متفق ہیں؟ صحیح کہہ رہا سر جی. آپ کو فرق پڑا ہے اس مہنگائی سے؟ سر میرا 2 بار میٹر کٹیج گیا بل دی وجہ تو. 2 بار میٹر کٹ گیا؟ ہاں جی سر. مارکیٹ میں آپ چلے جائیں, جب لیبر سے آپ پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں تو آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ جو ابھی مہنگائی کی ایک لہر آ رہی ہے بجلی کے بلوں میں, آپ پہ کیا افیکٹ ہوا ہے اس سے؟ ہوا جی, ہم نے تو عمران خان ہمیں مار کر چھوڑے گا, آگے مرے ہوئے ہیں اور عمران خان نے ڈنڈ لتا دی ہے ہر کام میں. مہنگائی 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 مہنگائی. بجلی کے بل سے کیا ہوا ہے؟ کتنی تبدیلی پتہ نہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, 90 دن کا کہہ رہا تھا تبدیلی آ جائے گی. بجلی کا بل بھی مہنگا ہے, دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے دن بہ دن. آج سے 5 سال پہلے حالات بہتر تھے یا آج بہتر ہے؟ نہیں جی, آج سے 5 سال پہلے بہتر ہے. ہم مزدوروں کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ مہنگائی کا ہی ہے جی, اور کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کا, گیس کا. آپ بتائیں سر, سب سے بڑا مسئلہ آج کل کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ آج کل ہے مزدوری کا, جو مزدور بھوکے مر رہے ہیں, بجلی کا, پانی کا, گیس کا, ان چیزوں کا. خواتین جو ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ ہمارے موج ہی, اور اب دیہڑی بھی نہ ملے, پھاکا جا رہا ہے, ہانڈی نہ پکڑی, چھوڑے تھے لوگ منظوری نہ مل رہی, جامے دے رہی واپس آ جامے. ماں جی کوئی امید ہے بہتر ہونے کی آپ سے؟ آپ کی زندگی مطلب یہ جو حکمران ہے, حاکم وقت ہے, ان سے کوئی بہتری کی امید ہے آپ کو؟ ان کو بھائی بہت, ہم تو دعا مانگتے ہیں اللہ اس عمران کو ہٹاوے اور کوئی لاوے, اسے لیا ہوئے نواز شریف ہی لیا. کبھی اس کی میں حکومت میں بھوکا نہیں مرا, اور اس نے اس لاہور کا منہ دھو دیا, سڑک بنا دی, گلی بنا دی, اور یہ لے کے بیٹھے گا, نہ ہم کو منظوری ملے, نہ کوئی بھوکا مرے ہیں, نہ ہانڈی پکے. اب میں بوڑھی آدمی ہوں, اتنی آواز آ رہا ہوں, بچے دے رہی جاؤ میں, پھر یا میں منظوری کر کے نہ ملے تو اب کیا کریں؟ دعا پڑھتے, نماز پڑھوں, قرآن پڑھوں, دعا مانگتی ہوں اللہ اس کو لے جا. اور لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کسی سے لڑائی نہیں ہے, یہ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ لوگ نہیں ہیں, ان کی زندگیاں چونکہ معاشی طور پر تباہ ہو گئی ہیں, لہٰذا یہ اس صورت پر آ کے ٹھہر گئے ہیں کہ بددعائیں دیتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ عمران خان نہ ہو, اس سے علاوہ کوئی اور حکمران ہو, یہ ہو, لیکن ہمیں سہولتیں موجود ہوں, ہماری روزی روٹی جو ہے چلتی رہے, ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ میں نے صرف آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے, اور یہ پنجاب کے کچھ حصوں کے اندر سے ہم نے آپ کو جھلک دکھائی ہے. اور اگر ہم کیمرہ گھمانا شروع کر دیں اور لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں تو تمام کے تمام چینلز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے, لوگ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک عمومی تصویر آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے. سیاسی طور پر اگر ڈائلاگ چل رہا ہوتا اور ملکی معاملات کے اوپر آپ بہت اچھی بحث کر رہے ہوتے اور مستقبل کو سنوارنے کی کوئی ترکیب نکال رہے ہوتے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان
فاصلے کم کرنے کے لیے یہ میٹنگز بڑی کارآمد ہوتی ہیں. وہاں پر بھی آپ کو مکمل طور پر تعطل نظر آتا ہے. لڑائی کی کیفیت ہے. پیپلز پارٹی خاص طریقے سے لڑ رہی ہے, پی ایم ایل این کسی اور طریقے سے لڑ رہی ہے, جے یو آئی کا کوئی اور موقف ہے, لیکن اس کے اوپر سارے ایگریڈ ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ ہم نے انگیج نہیں کرنا. یہ پولیٹیکل سچویشن. تو اس پس منظر کے پیش نظر اگر آپ ان میٹنگز کا تجزیہ کریں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ان میٹنگز کا فائدہ آخر کیا ہوتا ہے. کون سے ایسے ایشوز ہیں جو ان میٹنگز کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں جس سے پاکستان کی حالت بہتر ہوتی ہے. تو فی الحال تو ہمیں ان میٹنگز کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو یہ تسلی دی جائے کہ ملک کے اندر کچھ فیصلہ سازی ہو رہی ہے, کہ ہم کچھ سوچ وچار کر رہے ہیں. لیکن یہ میٹنگز اور ان کے ویژولز اتنی مرتبہ دکھائے جا چکے ہیں کہ اب یہ مقصد بھی شاید یہ حاصل نہیں کر پاتی ہوں گی. یہ ضرور ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان جب اپنے بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا تھا تو تاریخ کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی, یہ جاننے کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان میں رول کون کر رہا تھا.